اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم معزز سامعین کرام، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مغربی ممالک والے لوگ کلام اللہ کی اس آیت کریمہ کو لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور کلام الہی کا معاملہ اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور کجی و کسر باقی نہیں ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے حوالے کر دیں گے جو اس عمل کو کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، کیونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم کرو نہیں، ساری روئے زمین کی حکومت اور ساری چیزیں تمہاری ہیں بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اب یہ ایمان والوں سے سارے کے سارے لوگ خائف ہیں اور ڈر رہے ہیں، اگر یہ اپنی اصلیت پر آ جائے تو پھر ہمارا جینا، ہمارا رہنا مشکل ہی نہیں پڑ رہا بلکہ محال ہو جائے گا، یا تو ان کی غلامی کرنا پڑے گا یا تو ان جیسا ہونا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے بیٹی، اتنا زیادہ پریشان اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے باپ کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آج زیادتیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ خوشی سے قبول کرے یا زبردستی سے۔ وہ ایک وقت آئے گا سارے کے سارے لوگوں کو اسلام اور ایمان کی بات کو قبول ہی کرنا پڑے گا، چونکہ وہ زمانہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا آخری وقت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے، شریعت محمدی کی اشاعت کے لیے کمر و بستہ ہوں گے، ساری دنیا میں
اسلام اور قرآن کی بات کو کریں گے تو سارے لوگ تقریباً ایمان میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا اسلام سے ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ یا تو دنیا چھوڑ کر جائیں گے یا جان چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ وقت آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، لیکن اس سے پہلے کہ بھئی یہ یہودی لوگ، یہ انگریز لوگ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں شریعت کو اور اسلامی تعلیمات کو اور احکام قرآنات کو، کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہو کر رہے گا، یہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، مگر شرط یہی ہے جیسا کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرتا ہے، پانی پینے کے بعد پیاس بجھتی ہے، ویسا ہی عمل کر لیا تو پھر انسان کے حوالے یہ ساری دنیا ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے تمہیں کیا کیا جائے، یہ لوگ ساری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ان لوگوں کو پسپا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو نیست اور ان لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپس میں ایک کانفرنس قائم ہوئی جس میں 3 باتوں کا ریزرویشن پاس ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسلمانوں کو توحید سے ہٹایا جائے، ایک خدا کی وحدانیت پر یہ جو لوگ قائم ہیں ان سے اس کو ہٹایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسالت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو دور کیا جائے، چاہے کون سی ہی سنت کیوں نہ ہو، کون سا ہی طریقہ کیوں نہ ہو، کھانے پینے رہنے اوڑھنے بچھونے اور پھر زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ طریقے سے ان لوگوں کو دور کیا جائے، اور تیسرا ان میں نااتفاقیاں پیدا کر دیا جائے۔ ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس پس و پیش میں رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کیوں کریں۔ بعضوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے روح قبض ہو گئی، بالکل خاموش سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب سجدے سے سر اٹھائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ مسکان، کچھ بشاشت تھی، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج کیا بات ہوگی؟ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں 3 دعائیں مانگا جس میں سے 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ 2 دعائیں جو قبول ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ میری امت پوری کی پوری کسی بھی بیماری سے ہلاک نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ بعض وقت بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسا گزشتہ چند روز پہلے کرونا کی بیماری آئی، کافی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ایک شاگرد امریکہ میں رہتے ہیں، یہیں کے ہیں، ٹانڈور کے، وہ بتا رہے تھے کہ شکاگو قبرستان بنا ہوا ہے، لاشوں کو لے کر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے،
بلڈوزروں سے ڈھکل کر ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال کر آگ لگا دیا جا رہا ہے. انہیں اٹھانے اور پھر ان کو ہاتھ لگانے کی تیار نہیں ہے. تو ایسی بعض وقت میں بیماری آ جاتی ہے. کون سی بیماری میں آدمی کب ختم ہو جاتا ہے یہ تو بات نہیں بول سکتے. اب ہمارا بچپنا تھا، حیضہ کی بیماری چلتی تھی، جس میں خے اور پیخانے ہوا کرتے تھے. یہ کہ بھئی جب حیضہ ہو جاتا تھا تو شاید ہی اس میں سے 5% لوگ بچتے تھے، 95% ختم ہو جاتے تھے. کہ بھئی آدمی کو جب خے شروع ہو جاتی یا پخانہ شروع ہو جاتا، فوراً ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہے. تھا اس زمانے میں بھی کچھ حکیم حضرات، کچھ عقیبہ حضرات تھے، لیکن بہت کم معاملہ ہوتا تھا. تو ان کو لوگوں کو جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، لیکن کچھ بچ جاتے تھے، کچھ نکل جاتے تھے، بلکہ زیادہ چیز نکل جاتے تھے. تو ایک بیماری یہ ہوتی تھی حیضے کی. دوسری بیماری جس کو چیچک بولتے ہیں، پلک بولتے ہیں، سارے جسم پر چھالے یا دھبے آ جاتے تھے. اس میں بھی بہت سارے لوگ مر جاتے تھے. تو بہرحال اللہ سے یہ دعا کیا کہ اللہ میری امت کی کوئی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کر جس کی وجہ سے پوری امت ہی ختم ہو جائے. اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے کہا کہ اے نبی پوری امت تو ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی. دوسری دعا ہے کہ بھئی میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کر جس کی وجہ سے پوری امت کا خاتمہ کر دے. بدر کی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے تھے. صحابہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، آپ اتنا زیادہ رونے اور زیادہ آپ پچھتانے اور اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ آہوزاری کرتے کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحم کی کرم کی بات آج اگر نہیں ہوئی، یہ جو دو نظر آ رہے ہیں یہ اگر ختم ہو گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ چند لوگ لڑنے والے حضرات اگر یہ ختم ہو گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ دعا کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ان لوگوں کو جو تیرا نام لے رہے ہیں چند لوگ، ان کی تو حفاظت کر. اگر تو حفاظت کرنے پر آ گیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر تو ہی حفاظت نہ کرے تو ظاہر بات ہے تو ختم ہو جائے گی. جب ختم ہو جائیں گے تو تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. تو کہا اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا. ہاں کوئی ایسا بادشاہ بھی مقرر نہیں ہوگا جو ساری امت کا خاتمہ کر دے. وہ چند روز باقی رہیں گے، چند لوگ باقی رہیں گے. ایسی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر وقت ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں پر زیادتیاں ہوئی ہیں اور پھر چن چن کر مارا گیا ہے. بلکہ ساری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے اور پھر ان لوگوں کے زیر ہم لوگاں رہنا پڑے گا اور ہم ان کے غلام بن کر رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہم غلام بنا کر رکھیں. یہی وجہ تھی جس وقت یہاں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے، کہا کہ ہم کسی انگریز کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ساری کی ساری حکومتیں ان کی، فوج ان کی، طاقت ان کی. اب یہ ایک آدمی کیا بولیں گے تو ان کی سنیں گے کون؟ بلکہ کچھ حالتیں ایسی ہوئی ہیں
اس وقت میں کہ بھئی یہ ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ طاقت ہے علماء کی، جو قرآن جاننے والوں کی، حدیث جاننے والوں کی. لہذا ان قرآن اور حدیث جاننے والوں کو ختم کر دیا جائے. وہاں سے مہم شروع ہوا. تو 1858 سے لے کر 1947 تک تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوتا. جو علماء کو مارا گیا ہے، آپ اس کی کیا فہرست جو ہے پیش کریں گے؟ صرف وہ لوگوں کی جو ہے گنتی ہمارے سامنے ہے جو دلی سے لے کر لاہور تک کا جو درختوں کے اوپر سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، صرف علماء کو لٹکا دیا گیا. علماء ہی تو اٹھے تھے کہ بھئی انگریز کی ہم غلامی نہیں کریں گے، انگریز حکومت یہاں سے نکل جانا چاہیے اور ہمارے جو ہے ہندوستان کو آزاد کر دیں. یہ کہاں تھے جو آج یہاں پر بول رہے ہیں کہ بھئی ہم ہندوستانیاں ہیں؟ یہ کہاں تھے؟ ان لوگوں کی تو ہوا نکل گئی تھی. جب تک یہ مسلمان، جب تک یہ علماء حضرات آواز کو بلند کر کے آگے بڑھے نہیں، ان کا پیچھے جو ہے دامن پکڑ کر بھی نور چلنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی ہم اگر چلیں گے تو ہو سکتا ہمارے کو بھی مار دیں گے. ارے نادانو، تم تو مرنا ہی ہے. ایسا نہیں مرے تو ایسا تم مرو گے. کم سے کم اتنا تو کر مرو کہ بھئی ہم ہندوستانی ہیں، اتنا تو کہہ کر تو مرو. لیکن آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہے. مسلمان غدار نہیں ہے. مسلمان ہندوستان کو آزاد کرنے کے سردار ہیں. غدار سمجھتے ہو؟ مسلمان سردار ہے. ہندوستان کو آزاد کرانے والا مسلمان ہی تو ہے. کوئی درخت ایسا باقی نہیں رہا جس درخت کے اوپر وہ ہے مسلمانوں کی یا عالم کی جو ہے لاش نہ لٹکائی گئی ہو سولی پر. لکھا ہے کتابوں میں 52,000 علماء کو سولی پر لٹکایا گیا. 6.5 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے. یہ ایسا ہی آزاد ہوا ہے؟ آج آزادی کا نعرہ تم لگا رہے ہو اور غداری کا جو ہے نعرہ ہم پر جو چھوک رہے ہو. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مگر تاریخ ختم نہیں ہوتی. تاریخ اپنی جگہ پر لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال میرے بزرگ دوستو، یہ حضرات بہت بڑی چالاکی کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کو پہلے تو توحید سے ہٹا دیا جائے. تو توحید کے بارے میں تو میں کم سے کم 4-5 جمعہ تک تو بولتا ہی رہا. اب رسالت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اصولوں پر جب تک مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو لے کر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. چاہے کھانے کا، چاہے پانی پینے کا، چاہے سونے کا، چاہے اپنی زندگی گزارنے کا، کون سا بھی طریقہ، ایک طریقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% کامیابی ہے. چاہے ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے، چاہے ہمارا دل قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اطوار میں 100% کامیابی بلکہ ہے نہیں ہے، انشاءاللہ ہے. اب جو نہیں مانتا نہیں کرتا یہ الگ بات ہے. کرنے والے کے لیے تو سب کچھ ہے اور کرنے والے کر بھی گئے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر بتا دو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بولا. ایک چھوٹا سا بچہ
جس کے اوپر کوئی علم سیکھنا فرض نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا سیکھنا ہر وہ بالغ مرد عورت پر، بالغ مرد پر ہے، بچے پر نہیں ہے. جو بچہ سیکھتا ہے تو وہ سنت ہے. وہ چھوٹے بچے پر نمازی فرض نہیں ہے تو وہ علم کیا فرض ہوگا. لیکن چھوٹا بچہ گھر سے باپ اور ماں ڈانٹ کر، جا مسجد کو جا مول صاحب کے پاس، مدرسے کو جا، اب وہاں گھر میں سے ڈانٹ کر بھیجا رہے ہیں. اب بچے کا ایک طرف سے نیٹ جھر رہا، آنسو گر رہے، رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، کتاب بغل میں دبایا. اب وہ وہاں سے ڈانٹ رہے ہیں تو پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ایک کب جو ہے باپ ذرا سا پیچھے مڑ جائے گا پھر میں بھاگ جاؤں گا. ایک تو ہے کہ بھائی پڑھنا اس کے لیے دو بھر اپنے باپ کے ماں کے ڈر سے ہے. شوق الگ بات ہے، ذوق الگ بات ہے. یا تو ڈر تھے، اب وہ ڈرا کے دھمکا کے اس کو بھیجایا جا رہا ہے. تو کہا جب یہ بچہ کتاب پکڑ کر، قاعدہ پکڑ کر بغل میں دبا کر آ رہا ہے، اب یہ وہاں سے نکل کر مسجد تک یا مدرسے تک آنے میں جو قدم اس کے لگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک قدم پر جو بچہ گرا رہا ہے، یعنی قدم چل رہا ہے، اس قدم کے نیچے جبرائیل علیہ السلام بلکہ فرشتے اپنا پر بچھا رہے ہیں. اللہ کے دین کو یا کلام اللہ کو یا سیکھنے کے لیے جو آدمی نکلتا ہے، اس کے راستے میں فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اتنی عزت اس کی ہوتی ہے. اور ایک فرشتے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر. ایک پر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ذرا سا زمین کے اندر ایسا ڈال کر اوپر اٹھائے تو ساری زمین اٹھ کر آسمان تک چلے جائے گی، اور وہاں سے اس کو چھوڑ دیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اتنی طاقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میں. ایسا فرشتہ اس بچے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتا ہے. تب آپ اندازہ لگائیے اس علم دین کی کتنی قدر ہوگی جو بچہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. ابھی تو فرض نہیں ہے اس کے اوپر، یہ تو سنت کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو، یہاں تو بات ابھی معمولی چل رہی ہے. تو اس ایک سنت کے اوپر اللہ کے پورے بڑے بڑے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. جب آدمی کوئی دین کیا علم سیکھنے کے لیے بالغ یا دین کے محنت کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر تو اس کے لیے کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے علامہ اقبال چپ نہیں بولا. کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. کوئی اللہ والا کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیا تو اس کی تقدیر بدل جاتی. کہتے اس کی، کوئی اللہ والے کی نگاہ کسی کے اوپر پڑ گئی تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو پھر اللہ والے کا کیا ہوگا. اسی لیے اکثر بیشتر بولتا ہوں، اللہ والوں کو ہرگز نہ چھوڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ان کے الٹی کو بھی الٹی نہ مت بولو ورنہ تن من میں کیڑے پڑیں گے. ایسے کئی معاملے ہوئے ہیں. لوگ عجیب اور غریب سمجھتے ہیں. پولیس کے محکمے میں، فوج کے نوکری میں جو آدمی آ جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس واسطے کہ اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے. اگر اس کو زیادتی کریں گے تو ہو سکتا ہے محکمہ ہمارے کو پکڑ کر لے جائے گا، جیل میں بند کر دے گا. ہے ایسا بھی. آپ کسی ڈریس والے آدمی کے ساتھ لڑیے تو ظاہر بات ہے آپ کو سزا ہوگی.
ارے ایک معمولی جو ہے دنیا کا انسان جو محکمے میں داخل ہے اور ڈریس پہن لیتا ہے اور اس سے آپ زیادتی کریں گے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور پھر سزا ہو سکتی ہے. ارے اللہ کے گھر کا جو نوکر ہے اس کے ساتھ میں آپ زیادتی کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے گھر کے نوکر سے بھی جو بات کریں گے تو تمیز اور تہذیب سے بات کریں گے. جو مؤذن اور امام سے بات کریں گے تو وہ تہذیب نہیں ہوگی ہماری. تو بہرحال میں بول رہا تھا میرے بزرگوں دوستو، یہ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ہٹانے کی فکر کرے. آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہے. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرے سے ملا کر. میں بھی سبکدوش نہیں ہوں، میں بھی ملوث ہوں. پوری سنتوں پر میں بھی عمل نہیں کر رہا ہوں. پوری سنتوں پر. اگر سنتوں پر عمل تھوڑا بھی ہو جائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 10% اگر ہو جائے، 100% میں سے 10% اگر سنتوں پر عمل ہو جائے تو یہ جو دنیا دکھ رہی ہے دنیا، یہ آپ کے قدموں پر آ کر گرنے والی بنے گی. آپ کے قدموں پر انشاءاللہ. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کو پسند ہے، دوسرا طریقہ پسند نہیں. کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے. چھوٹے سی ایک بات بول کر بات کو ختم کروں. حضرت سید محی الدین عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں میں سے تقریباً آخری بادشاہ کہلاتے ہیں. ان کے بعد بھی کچھ بادشاہ آئے ہیں، بہادر شاہ ظفر وغیرہ بھی، لیکن یہ بادشاہ چونکہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں. اور یہ اپنے دادا پردادا سلیم نور الدین جہانگیر کے اصولوں کے مطابق کام کیے. بہت بہترین اصول اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے واقعات ہیں. اس پر اب میں تبصرہ کروں گا تو کافی جو ہے لمبا چوڑا وقت چلا جائے گا، لیکن اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے والے، شریعت پر مکمل عمل کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے ان کو صرف بادشاہی نہیں بنایا تھا بلکہ ولی بھی بنایا تھا. اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بھی تھے، اور جہاں کہیں بھی ذری بھی بات جو شرع کے خلاف دیکھتے تھے اس کو ختم بھی کرتے تھے. جو اپنے اندر طاقت ہے اس کو پورا استعمال کرتے تھے. چنانچہ جتنے یہ چیزیں دکھ رہی ہیں آج کے اس زمانے کے اعتبار سے، شاید ان کے بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، ان کے پہلے تھی نہیں، یا تھی تو ختم ہو گئی. یہ بعد میں جو ایجاد ہوئی ہے یہ تو ہم اب یوں کہیں گے یہ حضرات کچھ غیر ضروری چیزوں کے اوپر عمل کیے. چنانچہ یہ جو درگاہیں، یہ جو چھلے چھٹیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا ہمارے پاس کوئی رواج تھا نہ ہے. تو حضرت اللہ والوں کو بہت زیادہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، عالم کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے، دیندار کی بہت زیادہ قدردانی کرتے تھے، اور اللہ والوں کی بہت بڑی خدمت کرتے تھے. چنانچہ
جس وقت میں یہ کرسی پر بیٹھے انہیں بادشاہ بن گئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے آ کر کہنے لگے حضرت ہمارے کو تحفہ دے دیجیے اس واسطے کہ آپ بادشاہ بن گئے. لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ اللہ والوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ کسی آدمی کو جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ہماری چیز متقی پرہیزگار کھائے اور غیر ضروری آدمی کے پیٹ میں نہ جائے. اس واسطے کہ ایک منگنے کو آیا دیو اللہ کے نام پہ، ارے ہٹا کٹا اللہ کے بندے کما کے کھا سکتا ہے، تو منگو کھا رہا ہے، تیرے کو بھی ذرا کچھ عقل ہونا چاہیے نا. اچھا منگنے والے کو عقل نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، دینے والے کو بھی تو عقل ہونا چاہیے. اس کو منگ کے کھانے کا قابل بنا دیا، ترغیب دلا دیتا، اس کو جو ہے سمجھ دلا دیتا، اس کو جو ہے کسی اور کام میں لگا دیتا تاکہ وہ کام کرنے والا بن جاتا. لیکن اس کو کبھی اس کو بٹھا کے کھلانے کا جو ہے عادی بنا دیا. یہ بات نامناسب ہے. اسی لیے جو آدمی دیکھے کہ یہ آدمی شرع کے مطابق ہے، اس کی زندگی اچھی ہے تو اس کو دو، ورنہ بہت سارے لوگ ہاتھ پسارنے والے پسارتے ہیں، لے لیے، اب نہیں معلوم بیچارے منتا بھی لگا دیتے ہیں، جوا بھی کھیلنے لگتے ہیں. تمہارا پیسہ ناجائز چیز میں نہ خرچ نہ ہونے پائے، یہ کوشش کی جائے. اس واسطے جب کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے تو پوچھتے تھے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی پوچھے کہ بھئی تو کیا کام کرتا ہے؟ ایک صاحب بولے میں زراعت پیشہ آدمی ہوں، کسان آدمی ہوں. کہا لے تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں. کہا لے تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں نوکری کرنے والا ہوں. تو لے تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں آبکاری کرنے والا آدمی. آبکاری کا سمجھتے ہیں؟ آبکاری کے معنی یہ ہیں کہ سینی، شراب، گنج، بھنگ وغیرہ وغیرہ جتنی نشہ والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا بیپاری کو اس کو آبکاری بولتے ہیں اکثر. تاکہ تیری زندگی ناجائز ہے، تیرے کو نہیں. ٹھیک ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ صاحب میں بہروپیہ ہوں. بہروپی کے معنی آج کے اس زمانے میں اس کو آپ اپنی زبان میں ایکٹر بولیے. ایکٹر، بہروپ، روپ بدلنے والا. تاکہ تیری زندگی بھی ناجائز ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کرنے کے لیے آئے تھے، گانا بجانا، ناچنا، دیکھنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول بند کرنے کے لیے آئے تھے، ارے تو اس کو چالو کر رہا ہے، حرام اور ناجائز چیز اور ایسی چیز ہے تاکہ تیرے لیے بھی ناجائز ہے. لیکن وہ ذرا بہروپ تو تھا ہی تھا. بہروپ، بہروپ کے معنی سمجھتے ہیں نا، بتا دیا میں آپ کو، روپ بدلنے والا. مولا حضرت میں کسی نہ کسی روپ کو دھر کے تمہارے سے لیوں گا. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے لگے تو کیسے بھی روپ میں پہچان لوں گا. اب چونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں کی بڑی عزت کرتے تھے تو اس زمانے میں انہیں دیکھ لیا، انہیں پوچھ لیا حضرت کا سفر کدھر ہے، 1 مہینے 15 روز میں کدھر ہے؟ کہا یہ اس طرف ہے، اس طرف. ادھر گیا، ایک درگاہ بنا لیا. اب درگاہ بنایا تو اب نہیں معلوم کیا بنا لیا، کیسا بنا لیا، کیا اپنا. اب چونکہ حضرت کا سفر تو تھا ہی تھا، حضرت بھی آئے. کہا کہ بھائی اس سے پہلے میں سفر کرا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب یہ درگاہ نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے. لیکن فوراً کوئی آدمی جو دانشور ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا. اپنے وزیر کو بھیج کر کہا دیکھو
یہ آدمی جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو مجاور کہلاتا ہے، یہ کچھ اچھی باتیں جانتا ہے نہیں جانتا، دین کی باتیں جانتا ہے نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس سے کچھ بات کریں گے، ورنہ نہیں جانتا ہے تو اس کو مسپار بھی کر دیں گے۔ یہاں تک کہ گلبرگہ بھی تشریف لائے تھے، یہاں کا بھی معاملہ ختم ہونے والا تھا، مگر بہت بڑی لمبی جو ہے داستان ہے، وہ میں بتاتا تھا آپ لوگوں کو وہ کس طرح سے یہاں کی جو ہے درگاہ بچ گئی ہے۔ چنانچہ اپنے وزیر کو بھیجا کر کہا کہ دیکھو جاؤ پوچھو، وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے مجاور، اس کو پوچھو، بات کرو۔ اب وہ جا کر مجاور سے بات کیے، توحید کے بارے میں بات کرے، تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا اندر بہت اچھے انداز سے بات کیا، اور توحید پر، رسالت پر بہت اچھے انداز سے بات کیا، اور پھر ان کو اطمینان دلایا، جو آنے والے تھے وزیر کو یا ان کے جو ہے کارندے کو بہت اطمینان دلایا۔ اس کے بعد یہ مطمئن ہو کر آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ توحید پرست آدمی ہے، توحید پرست آدمی ہے۔ تو بادشاہ کہا اچھا جاؤ بولو کہ بھی میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ اب یہ گئے بادشاہ، تو کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی دنیا دار آدمی نہیں آ سکتا۔ اب وہ اندر بیٹھا بول رہا دنیا دار آدمی نہیں آ سکتا۔ تو وزیر کہنے لگا نہیں دنیا دار نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، الملک ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وانزل، آدمی کی قدر اس کے مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ اگر بادشاہ کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے آپ کو سزا بھی ملے گی۔ تو کہا، اندر بیٹھنے والا کہا اجازت تو دیتا ہوں مگر اندر آنے کی نہیں، باہر ٹھہر کر بات کرنا، باہر۔ بادشاہ بولا ٹھیک، کیونکہ اللہ والے لوگوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے کہ کسی دنیا دار سے اختلاط نہیں رہا، باہر ٹھہر کر کچھ بات چیت کرے۔ بادشاہ کو بھی اطمینان ہوا۔ اب چونکہ بات ہونے کے بعد اپنے کچھ تحفے تحائف بھیج دیے کہ بھئی یہ لے لو۔ تو اندر سے بیٹھ کر کہا حضرت میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دنیا والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ آپ دنیا پیش کر رہے ہیں تو میں اس دنیا سے بیزار ہوں، یہ لے کر جائیے۔ بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا، ایسا اللہ والا آدمی جو دنیا کو تو کیا چاہتا ہے، بادشاہ کو بھی نہیں چاہ رہا۔ جاؤ پیسے واپس لے کر چلے گیا۔ چند روز کے بعد وہ صاحب بادشاہ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بادشاہ میں تمہارے سے ملنے کے لیے آ رہا۔ بادشاہ بولا میں گئے تو اندر آنے نہیں دیا، آج میرے پاس آ رہا ہے، یہ بہت بڑی ہے، سعادت کی بات ہے۔ لہذا سارے لوگوں کو جمع کیا، بادشاہ کہا بلاؤ۔ اب یہ جبہ گبہ ڈالنے کے کرنے کے بڑے جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ آیا، قریب آیا، کہا آ جائیے آ جائیے آ جائیے، آپ کے واسطے تو ماشاءاللہ میں بہت خود انتظام کیا ہوں۔ بادشاہ اٹھ کر ٹھہر گیا، کہا کہ آئیے تشریف رکھیے۔ سامنے آ کر کہنے لگا بادشاہ مجھے پہچان لیا؟ پہچان لیا؟ بادشاہ غور سے دیکھ کر کرا ارے نادان، وہی تو بہروپیہ ہے، وہی بہروپیہ ہے۔ تب وہ بہروپیہ کہنے لگا اب دیجئے مجھے انعام، میں بتایا تھا آپ کو میں اپنا روپ بدل کر تمہارے سے انعام لوں گا، روپ بدل کر۔ تو بادشاہ اس وقت میں ایک بات بولا، جس وقت میں تجھے پیسے کی پوٹلی دے رہا تھا وہ اگر لیتا ہوتا تو شاید تیرے خاندان کے کئی لوگ بیٹھ کر کھاتے، آج میں دوں گا تو کیا دوں گا تیرے کو؟ زیادہ زیادہ 100 نے، 1000 نے، 2000، اس سے زیادہ کیا دوں گا؟ لیکن وہ اس میں جو پیسے تھے بہت زیادہ تھے۔ اس وقت میں جو وہ بولا بہروپیہ، کہا حضرت میں اس وقت اللہ والوں کی لباس میں تھا،
اس وقت اللہ والوں کے لباس میں تھا، یعنی مرد مومن کے لباس میں تھا۔ اگر میں لیتا تمہارے سے تو اللہ والوں کی وقت تمہارے دل سے ختم ہو جاتی تھی کہ یہ لوگ بھی جو ہے دنیا کو چاہنے والے بنے، تو پھر میں اس چیز کو انکار کر دیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کے اندر رہ کر بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر آدمی کسی گناہوں میں ملوث ہونا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آدمی کو شرم آتی ہے کہ بھئی ایسا ہوتے ہوئے میں گناہ کروں، ممکن نہیں، مناسب نہیں۔ ایسی بڑی داڑھی چھوڑ کر پوسٹر کو دیکھوں، ارے پکچر دیکھنا تو الگ بات ہے، پوسٹر کو دیکھوں لوگ بولے کہ مول صاحب اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے وہ پوسٹر دیکھ رہے، ارے پوسٹر ہی تو دیکھا، پکچر تو نہیں دیکھا، کہا وہ بھی تمہارے لیے زیبانی ہے جو تم کر رہے ہیں، یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں، چاہے آپ کا ہو، چاہے میرا ہو، چاہے دنیا کی کسی قسم کا، کوئی قوم کا ہو، کوئی طریقہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے تو نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جب محبت اللہ کے رسول سے ہوگی تو پھر اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ سنتیں محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انسان، صرف انسان مسلمان نہیں، جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اور پھر بامراد ہوگا۔ اسی لیے یہودی لوگ اس بات کو جو ہے جانچ کر کہ اگر یہ لوگ سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر بہترین بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے غلام بنیں گے۔ اسی لیے ان کو سنتوں سے ہٹانے کا کام کرو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے بات کے اعتبار سے ہو، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی چیز کے اعتبار سے ہو، سنتوں سے ان کا انحراف کرنا یہ ان کا اولین کام ہوا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، آج بھی اگر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بھی معاملہ کچھ انسان کی رہبری کا ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر تم دین کے بارے میں فکر کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرنے کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہم کسی کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر اللہ نے ابھی ہمارے کو کسی کے حوالے کر دیں۔ تو اسی لیے میرے بزرگوں دوستو، سب سے بہترین بات یہ ہے آج ہم کم سے کم ساری باتوں کو ایک طرف بالائے طاق رکھ کر دین کی باتیں کم سے کم سننے کی تو بھی کم سے کم حق کی ادائیگی تو کو رائے رہے۔ دین کی باتیں کرنا تو ابھی آگے کی بات تو ہے ہی ہے، وہ تو کرے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن سننے کا تو بھی حق ادا کرے۔ اسی لیے ہمارے پاس قریب میں ہمارے پری کا ایک اجتماع چل رہا ہے، 6، 7، 8 اسی ماہ کے اب اگلے جو اب یہ تاریخ تو خیر یہ ہے کہ بھائی اگلے جنوری کے 6، 7، 8 کو بہت سارے لوگ اللہ والے لوگ آ رہے ہیں، کچھ اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کس کی بات کیسے وقت میں کس وقت میں اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالے اور وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر آدمی ذرا غور کر لیں کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی میں آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ وما علینا